آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ پاک نے جنت سے اتارا ہے، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضٌ مِّنَ اللَّبَنِ، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ دودھ سے زیادہ سفید کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر سفیدی کی مثال دی جاتی ہے تو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، یہ زمین کا پتھر نہیں، یہ جنت کا پتھر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس کو اتارا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں کو یہ اپنے اندر جذب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پر سیاہی آ گئی۔ تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سرکار کی سنت ہے۔ رش زیادہ ہو استعلام کر لو، دور سے اشارہ کر کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دو۔ ابو طاہر سلیمان کرامتی بڑے کاف کے ساتھ، اس نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور اس طرح کی دہشت لوگوں پر بٹھا دی کہ اس سال لوگوں نے حج بھی نہیں کیا۔ جب اس نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا، اس پتھر کو چرا لیا۔ بنو عباس کا خلیفہ مقتدر باللہ، اس نے ابو طاہر سلیمان سے فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اس حجر اسود کے بدلہ میں۔ 30,000 دینار دے دیے۔ اب عبداللہ جو اس وقت کا محدث تھا، بنو عباس کے اس خلیفہ مقتدر باللہ نے عبداللہ محدث کو بھیجا کہ جاؤ حجر اسود کو ابو طاہر سلیمان کرامتی سے لے کر آؤ۔ ابو طاہر سلیمان یہ بھی بہت ہی تیز ترار دھوکے باز آدمی تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے وقت کے محدث عبداللہ کو بھیجا ہے حجر اسود کو لینے کے لیے۔ لوگوں کا ہجوم بنا، لوگ اکٹھے ہوئے اور اس پتھر کو ایک تھیلی میں رکھا خوشبودار بنا کے۔ عبداللہ محدث سے کہا کہ یہ آپ کا پتھر ہے، دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا جی کھول کر دکھاؤ۔ کھولا تو پتھر تو تھا، خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ دوسرا تھیلا کھولا گیا، اس سے پتھر نکالا، اس سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ عبداللہ محدث نے کہا کہ یہ بھی حجر اسود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات، آپ کے پاس اس کی کیا نشانی ہے؟ بالکل ہو بہو اس جیسا یہ پتھر ہے۔ اگر حجر اسود دیکھا ہو، اس پتھر اور اس پتھر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، ابو طاہر سلیمان کرامتی حیران ہو گیا کہ اس کے پاس اس کی کیا 2 نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے شناخت ہو جائے کہ یہ حجر اسود ہے۔ اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، پہلی نشانی اس کی یہ ہے، اس پتھر کو پانی میں ڈالا جائے تو یہ ڈوبے گا نہیں۔ پتھر کی تاثیر کیا ہے؟ ایک کنکر بھی آپ پانی میں ڈالیں تو وہ بھی ڈوب جاتی ہے۔ یہ پتھر بڑا ہے، تو کہنے لگا کہ ابھی پانی لایا جائے، اس پانی میں اس پتھر کو ڈالیں تو اگر حجر اسود ہوا تو یہ پتھر پانی میں ڈوبے گا نہیں۔
تو اس کو پانی میں ڈالا گیا اور وہ ایسے تیرنے لگا جیسے گلاب کی پتیاں پانی پر تیرتی ہیں۔ اس خوبصورتی کے ساتھ وہ پتھر تیر رہا ہے۔ ابو طاہر سلیمان نے کہا حجر اسود کی دوسری نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی دوسری نشانی یہ ہے، اس کو آگ میں بھی ڈال دو اور اس کے شعلے اتنے تیز ہوں کہ اس کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی ہوں، اس میں اس کو ڈال دو، یہ اس وقت بھی یہ گرم نہیں ہوگا، یہ ٹھنڈا ہی رہے گا۔ آگ جلائی گئی۔ یہ سن 1317 ہجری 7 ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، اتنا بڑا مجمع دیکھنے والا، تو وہ پتھر آگ سے جب اس کو نکالا تو بالکل ایسے ہی ٹھنڈا تھا جیسے اس کو ڈالا تھا۔ تو یہ اس حجر اسود کی تاثیر ہے۔ پھر عبداللہ محدث جب اس پتھر کو لے کر آ رہا ہے تو سواری بھی کمزور، چلنے کی قابل نہیں، لیکن حجر اسود کو لے کر جب سوار ہوا اس سواری میں اتنی جان پڑ گئی کہ وہاں کے لوگ حیران ہو گئے کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے ہے۔ اور جب حجر اسود کو لے کر جا رہا تھا ابو طاہر سلیمان، اس وقت کم سے کم 30 سے 40 کے قریب اس کی سواریاں مر گئی تھی۔ جس سواری پر بھی اس کو سوار کیا جاتا وہ نہ چلتی اور وہیں مر جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی کرامت اور اس کی قدرت، اپنی قدرت اور اس کی حقانیت کو واضح کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے ابو طاہر سلیمان کو ڈھیل دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ۔ سیدنا عمر بن خطاب حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ بوسہ دیتے وقت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر۔ عمر بخوبی جانتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع دینے کی طاقت ہے، نہ تجھے میں نقصان سے بچانے کی کوئی طاقت ہے۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اگر میں آقا انعامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ دیکھیں ایک پتھر ایسا ہے جو زمینی پتھر نہیں، جنتی پتھر ہے، اور وہ پتھر اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے اتارا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے یہ کام میں آیا، کوئی معمولی پتھر نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کی امت کے لیے باعث ثواب بنا دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب اس پتھر کو چوم رہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں حضور کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اب اس سے ایک مسئلہ تو بالکل صاف ہو گیا کہ آج جو پتھروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، آج جو قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، جب ایک جنتی پتھر میں یہ طاقت اللہ پاک نے نہیں رکھی نفع نقصان کی، تو اس زمینی پتھر میں یہ طاقت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو دنیا کے کسی پتھر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ حجر اسود ہے، صرف اور صرف اس کو چوما جاتا ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ حجر اسود سے
رکن یمانی تک طواف میں اس دعا کو پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔